ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنا یہ حجاب اتارو، میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ سگار کا کش لیتے احان خانزادہ نے ناپسندیدگی سے کہا، پر جب اس لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا تو غصے سے اس کا اسکارف کھینچا۔ وہ پل بھر میں بے حجاب ہوتی زمین پر گری تو احان پتھر ہو گیا۔ وہ زنیرہ پیرزادی تھی، اس کی یونی فیلو جس کی اس نے چھپ کر تصویر لی تھی، اور پھر اس کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ 1 سال ڈھونڈنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی، پر اب اسے کوٹھے پر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ جب زنیرہ کے منہ سے خون نکلتا دیکھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے زہر کھا چکی تھی۔ گارڈز، گاڑی نکالو، زنیرہ کو باہوں میں اٹھائے۔ ماما اپنی اس بھتیجی کو سمجھا دیں کہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ اب یہ اپنے گھر جائے اور اپنے میکے والوں سے اپنی خدمت کروائے، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ احان خانزادہ نہایت غصے میں بول رہا تھا۔ اس کا روبدار لہجہ اس کی ماں کو خاموش کروا گیا، لیکن اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ مزید اپنی ماں کی کوئی بات سنے بغیر گھر سے ہی چلا گیا۔ اسے گھر کے ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آج وہ ضد میں جان پوچھ کر اس جگہ پر آیا تھا جہاں نہ جانے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر جب بھی اسے انتہا کا غصہ چڑھتا تھا تو وہ اپنا غصہ اتارنے اسی جگہ آتا، جہاں آ کر وہ مدہوش ہو جاتا تھا اور کافی حد تک اپنا غم بھول جاتا تھا۔ احان خانزادہ کا نام لاہور کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آتا تھا۔ اس کے باپ کا کاروبار کی دنیا میں ایک منفرد نام تھا۔ وہ شہر سے دور ایک بڑی حویلی میں آ گیا۔ یہ حویلی سنسان جگہ پر تھی۔ باہر سے دیکھنے پر یہ عمارت تاریک اور پرانی لگتی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی یہاں دن کا سماں ہوتا۔ رنگ برنگی بتیاں، بڑے بڑے فانوس، دبیز پردے، موٹے قالین اور یہاں وہاں پھرتی نگوں اور ستاروں سے مزین ملبوس لڑکیاں اور عورتیں۔ سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت چیز میں خیر بھی ہو۔ اس حویلی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ دکھنے میں یہ حویلی اور یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں جتنی خوبصورت نظر آتی تھیں، ان میں اتنا ہی شر چھپا ہوا تھا۔ احان خانزادہ کو دیکھ کر نائکا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی احان خانزادہ وہ واحد شخص تھا جس کے اس کوٹھے میں آنے سے وہ لاکھوں روپے کی مالک ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی احان منہ مانگی قیمت دیتا تھا۔ آئیے آئیے صاحب، اس معمر عورت نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ لڑکی نے اس کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھے۔ احان ماتھے پر بیزاریت سجائے اس لڑکی سے مشروب کا گلاس پکڑ کر پینے لگا۔ اسے آج بہت غصہ تھا، دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے، خاص طور پر اس لڑکی انادل کو جو اس کے گھر پر موجود تھی۔ آج کسی نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا پسند کریں گے آپ؟ نائکا نے اپنے لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، آج میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، مجھے خریدنا ہے اسے۔ کوئی ایسی لڑکی ہو جسے مجھ سے پہلے کسی نے چھوا نہ ہو یہاں۔ احان خانزادہ نے نائکا کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ انادل سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کسی ایک لڑکی کو خرید کر بغیر اس سے نکاح کیے وہ اس لڑکی کو اپنی غلامی میں لا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں انادل۔ میں تمہیں یہ جتانا چاہتا ہوں کہ تم سے زیادہ میرے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت اور حیثیت زیادہ ہے جسے میں خود اپنی پسند سے خریدوں گا، جبکہ تم تو مفت میں آئی ہو میری زندگی میں، اور میرے لیے ہمیشہ تم ناپسندیدہ رہو گی۔ اس نے نفرت سے سوچا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ نائکا نے بتایا، یہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی آئی ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں چھوا، کیونکہ اس کی قیمت اتنی ہی رکھی گئی تھی
کہ اب تک کوئی نہ اس کے ساتھ رات گزار پایا تھا اور نہ اسے خرید پایا تھا۔ مگر ایک مسئلہ ہے صاحب، وہ جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے، بڑی مشکل سے قابو میں آتی ہے، چیخ چیخ کر پورا کوٹھا سر پر اٹھا لیتی ہے۔ نائکا نے بتایا تو وہ ہنس دیا کہ اسے ایسے لوگوں کو اچھے سے قابو میں کرنا آتا ہے، لگام ڈالنا آتا ہے، سو اسے فوراً سے اس کے پاس لایا جائے۔ احان خان زادہ اس لڑکی کی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ جتنی رقم کا نائکا نے مطالبہ کیا تھا وہ دینے کو تیار تھا۔ نائکا کے حکم پر 2 موٹی جسامت کی عورتیں اس لڑکی کو کھینچتے ہوئے لے آئیں۔ اس لڑکی نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا، سر پر حجاب تھا اور اپنے گرد موٹی شال رپیٹ رکھی تھی۔ خود کو بڑی پارسا سمجھتی ہے، اسی لیے جب سے یہاں آئی ہے خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھ رہی ہے۔ نائکا نے حقارت سے کہا۔ وہ لڑکی ان کی گرفت میں تڑپ رہی تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے اسے قابو میں کیا تھا۔ چہرہ دکھاؤ اس کا، نائکا نے حکم دیا تو یہ سن کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کیوں احان خان زادہ نرم پڑ گیا تھا۔ رہنے دو، مجھے پورا بھروسہ ہے زبیدہ، تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اگر تم نے کہا ہے تو یہ لڑکی ضرور حسین ہوگی۔ میں تمہیں چیک سائن کر کے دے رہا ہوں۔ احان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور چیک پر رقم لکھ کر نائکا کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی کو انہوں نے احان کے قریب بٹھا دیا۔ میں خود اس کا چہرہ دیکھ لوں گا، سب جاؤ یہاں سے۔ وہ اب اچانک کرختگی سے بولا تو سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ احان کے 3 گارڈز بھی کمرے سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں صرف احان اور وہ لڑکی موجود تھے۔ چہرہ جھکائے وہ لڑکی شدت سے رو رہی تھی۔ وہ 2 عورتیں اس کا ماسک اور شال اتار کر اپنے ساتھ لے جا چکی تھیں۔ اب اس کے پاس صرف حجاب تھا جس سے وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احان نے جیب سے لائٹر اور سگار نکالا، لائٹر سے سگار جلا کر ہونٹوں کے درمیان رکھا اور سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے چہرہ جھکائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب بھی رو رہی تھی۔ اسے بیزاریت ہونے لگی۔ اے لڑکی، اپنا یہ حجاب اتارو، میں تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں، اب تم میری ہو اور میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ سگار کا کش لیتے احان خان زادہ نے ناپسندیدگی سے کہا، لیکن اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ احان خان زادہ اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ اپنی بات صرف 1 مرتبہ کہتا تھا، دوسری بار وہ سختی پر اتر آتا۔ سنا نہیں تم نے؟ جلدی کرو۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا کہ شاید اب وہ اس کی بات سن لے اور اس پر عمل کر لے، مگر اب بھی اس لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا تو غصے سے وہ اس کی طرف آیا اور بے دردی سے اس کا اسکارف کھینچا۔ وہ پل بھر میں بے حجاب ہوتی زمین پر گری تو احان پتھر ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ زنیرہ پیرزادی تھی۔ احان کبھی اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ اب اسے کوٹھے پر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ جب اس نے زنیرہ کے منہ سے خون نکلتا دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ شاید وہ خود کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے زہر کھا چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جسے دیکھ کر احان نے اندازہ لگایا۔ زنیرہ کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ زمین پر جا گری۔ گارڈز، گاڑی نکالو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ زنیرہ کو باہوں میں اٹھائے وہ چیخ اٹھا۔ وہ اسے ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید سب ختم ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے ملی تھی، لیکن اسے اس حال میں دیکھ کر احان کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں احان کے بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ اچھی بات چیت اور واقفیت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے زنیرہ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، ورنہ اگر احان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ پولیس کیس کا کہہ کر مریض کا علاج کرنے سے ہی انکار کر دیتے۔ احان کو پہلی مرتبہ اپنی شہرت پر فخر ہوا تھا کہ اگر وہ اتنے امیر بزنس مین کا بیٹا اور خود بھی ایک بزنس مین نہ ہوتا
تو شاید آج زنیرہ کا بروقت علاج نہ شروع ہو پاتا اور وہ مر جاتی۔ نائکا بھی صورتحال سے خوفزدہ ہو چکی تھی، جانتی تھی اگر آہان کو غصہ آ گیا تو وہ پورا کوٹھا تہس نہس کر سکتا تھا۔ صاحب، اگر آپ چاہیں تو زنیرہ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو لے جا سکتے ہیں یا پھر یہ رقم واپس لے لیں۔ جب آہان واپس کوٹھے پر آیا تو نائکا اسے غصے میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آہان نہ تو کسی اور لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا، نہ نائکا سے رقم واپس لینے آیا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ مجھے زنیرہ کی مکمل معلومات چاہیے کہ وہ کب سے یہاں موجود ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اگر کچھ بھی جھوٹ ہوا تو تم لوگ جیل میں جاؤ گے۔ آہان نے سختی سے پوچھا تو نائکا نے ڈر کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد آہان کو لگا فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ زندگی اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کرے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی تک آیا اور واپس اسپتال کا رخ کیا۔ اس وقت زنیرہ ICU میں تھی۔ کوریڈور میں بینچ پر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ اس وقت کال کی رنگ ٹون اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا انادل اسے کال کر رہی ہے تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تنفر سے اس نے کال کاٹ دی، لیکن انادل بار بار کالز کر رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے میں آہان نے فون اٹھایا۔ اس کا ارادہ تھا وہ آج انادل کو اس کی ایک بار پھر اوقات یاد دلا دے گا، لیکن انادل کی بات نے اس کے اوپر جیسے پورا آسمان گرا دیا۔ مبارک ہو آپ کو، وہ خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ آہان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس فون کو توڑ ڈالے، پوری دنیا کو آگ لگا دے، بس کسی طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر روم سے باہر نکلا تو آہان ان کی طرف لپکا۔ آہان، مس زنیرہ کو ہم نے بچا تو لیا ہے، مگر ان کا بچہ ہم بچا نہیں سکے۔ ابھی بھی زنیرہ کی حالت کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، جبکہ آہان صدمے سے بینچ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ ڈاکٹر خود تو وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شبیر، اس نے فوری اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اسے چند ہدایات دی۔ اگر وہ شخص میرے پاس 2 دن کے اندر اندر موجود نہ ہوا تو تمہیں دنیا سے ختم کر ڈالوں گا۔ وہ چیخ کر بول رہا تھا، جبکہ اس کا خاص آدمی اس سے ڈرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ شبیر کے جاتے ہی وہ دھڑام سے بینچ پر بیٹھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھول رہی تھیں، رنگ سرخ پڑ رہا تھا۔ ساری آفتیں مصیبتیں آج ہی اس پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ انادل کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ انادل کو معاف نہیں کرے گا۔ اب وقت آ گیا تھا وہ ایک ایک انسان سے انتقام لے، ہر اس انسان سے جو اس کے اور زنیرہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ یونیورسٹی جاتا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی جو ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی۔ پوری یونیورسٹی اس لڑکی کی قابلیت پر رشک کرتی تھی۔ آہان خانزادہ اس سے ملنے کا خواہش مند تھا کہ وہ کون سی لڑکی تھی جو اس پر سبقت لے گئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے آنے سے قبل آہان خان زیادہ ٹاپ لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا تھا۔ جب آہان نے اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی نے حجاب پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ چہرے پر ماسک چڑھائے رکھتی تھی اور اپنے گرد سیاہ رنگ کی چادر لپیٹ کر رکھتی تھی۔ اس نے خود کو اتنی اچھی طرح کور کر رکھا ہوتا تھا کہ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا سوائے اس کی خاص سہیلیوں کے۔ آہان خانزادہ کو اس لڑکی زنیرہ کا چہرہ دیکھنے کا تجسس ہونے لگا، مگر بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ زنیرہ کی قابلیت آہان کو بھی متاثر کر گئی تھی، اسی لیے وہ اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ زنیرہ کو سب لڑکوں میں آہان خانزادہ سب سے الگ لگا تھا، اس لیے اس نے آہان کے لیے اپنے دل میں تھوڑی جگہ بنا لی۔ ایک دن زنیرہ اپنی فرینڈز کے ساتھ موجود تھی۔ یونیورسٹی میں آج بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، شاید اسی لیے آج زنیرہ نے
कैफेटेरिया में लंच करने के लिए अपना मास्क उतार दिया था, और जो ही इत्तेफाक से आहान की निगाह जुनैरा पर गई तो उसका हुस्न देखकर वो मबहूत होकर रह गया। उसे लग रहा था वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि कोई हसीन परी या शहजादी है। जल्दी से उसने अपना फ़ोन निकाला और चुपके से उसकी तस्वीर ले ली, क्योंकि वो नहीं जानता था जुनैरा को अब उसे दोबारा देखने का मौका कब मिलेगा। आज 3 सालों में पहली मर्तबा उसने जुनैरा का चेहरा बड़ी मुश्किल से देखा था। वो बहुत सख्त पर्दा करती थी, इसलिए उसे जी भर कर देखने के लिए आहान ने उसकी तस्वीर ले ली। वो उसके हुस्न में खो चुका था। दिन रात उसके बारे में सोचता रहता। जितनी मर्तबा उस तस्वीर को देखता, तशनगी और बढ़ती चली जाती। वो मुकम्मल तौर पर जुनैरा के तस्वुर में खोया हुआ था। जब अनादिल उससे टकरा गई, वो उसकी मामू की बेटी थी और उसे अनादिल बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसके आगे पीछे फिरती रहती और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के हरबे इस्तेमाल करती रहती। आहान अपनी सोचों में गुम सीटी बजाता हुआ लाउंज में चहलकदमी कर रहा था जब अनादिल जान पूछकर उससे टकरा गई। लगता है मेरी सोचों में गुम हो। देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। वो उसके आगे आंखें तेजी से घुमाते मासूम चेहरा बनाकर बोली तो आहान का मूड खराब हो गया। अनादिल को देखकर वो हमेशा अफसोस करता रह जाता था। हालांकि वो उसे कई मर्तबा कह चुका था कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर वो फिर भी अपना मुंह उठाकर उसके सामने लहराती हुई आ जाती। उसे झिड़क कर वो अपने कमरे में आ गया और अपना मूड ठीक करने के लिए वो जुनैरा की तस्वीर देखने लगा। उसके दिल में एक शोर सा उठने लगा था। रफ्ता रफ्ता वो जुनैरा की मोहब्बत में मज़ीद गिरफ्तार हो गया। अब मोहब्बत का फूल जुनैरा के दिल में भी खिलने लगा था, मगर वो आहान से दूर दूर भागती थी। आहान को उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आने लगी थी, मगर जाने क्यों वो उससे दूर दूर रहती थी। आहान से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो उसकी फुरकत नहीं चाहता था। वो चाहता था जुनैरा भी उससे मोहब्बत का इजहार करे, जिस तरह उसने किया था, ताकि वो उसके घर रिश्ता लेकर जाए, क्योंकि उसकी माँ अनादिल को अपनी बहू के रूप में देखती थी। आज आहान ने इरादा कर लिया था कि वो जुनैरा से बात करेगा। जब जुनैरा यूनिवर्सिटी से फ्री होकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हॉस्टल में जाने लगी तो आहान ने उसे रोक लिया और यूनिवर्सिटी के उकबी हिस्से में ले आया जहां कोई भी नहीं था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें मुझे। जुनैरा उसकी अचानक हाथ पकड़ने पर और इस सुनसान जगह पर लाने पर परेशान हो गई थी। उस वक्त भी उसने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। जुनैरा, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती है, मगर फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? हालांकि मेरे दिल की कैफियत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो उसकी आंखों में देखकर उसे शानों से थाम कर बोल रहा था। जुनैरा की आंखें नम हो गईं। आहान, मेरा ताल्लुक गांव से है और मेरे घर वाले बहुत दकियानूसी और सख्त हैं। मेरे बाप भाइयों ने मुझे बड़ी मिन्नतों से लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दी है। अभी भी इस यूनिवर्सिटी में मेरा एक कज़न पढ़ता है जो मुझ पर नज़र रखता है। अगर कभी उसने मुझे आपके साथ देख लिया और घर बता दिया तो क़यामत आ जाएगी। मेरे बाप भाई, चचा, ताया सब अपनी इज्जत, गैरत और अना के पुजारी हैं। मुझे किसी लड़के के साथ देखकर वो मुझे जिंदा दफन कर देंगे, ये जाने बगैर कि मेरी नीयत कैसी थी। इसलिए मैं आपके सामने नहीं आती और मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाइएगा। अगर आप तब नहीं आए तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाइएगा। जुनैरा नम आंखों से बोली और उसका हिसार तोड़कर वहां से चली गई। और आहान सोचता रह गया कि घर में किस तरह बात करेगा। 5 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी से फ्री हो गए थे और जुनैरा ने उसे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मेरे पास फ़ोन नहीं है आहान। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 20 तारीख को मेरे घर ज़रूर आएंगे। मैं इंतज़ार करूंगी आपका।
زنیرہ نے چپکے سے اس سے کہا تھا، اور پھر اپنے کزن کے ساتھ وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی جہاں سے وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ احان سوچ چکا تھا وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بہت جلد وہ ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ احان نے زنیرہ سے ان 4 سالوں میں تقریباً 5-6 مرتبہ دل کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ صرف دور سے اسے دیکھا کرتا تھا یا پڑھائی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، مگر اتنے کم عرصے کی ملاقات میں وہ اسے جان سے پیاری ہو گئی تھی۔ زنیرہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ احان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی، مگر اپنے گھر والوں کے خوف سے وہ ہمیشہ احان سے دور رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ غیر مرد کبھی وفا نہیں کرتا، اس لیے زنیرہ ڈرتی تھی اور اس نے احان کو گھر رشتہ لے کر آنے کا کہا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی کزن سے اس کا رشتہ جوڑنے کا سوچ رہے تھے، مگر اسے یقین تھا احان کی پرسنالٹی اور اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر اس کے گھر والے رشتے سے منع نہیں کر پائیں گے۔ انادل بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جہاں احان پڑھتا تھا۔ اسے زنیرہ نامی لڑکی کی آگے پیچھے پھرتا دیکھ کر انادل کا خون کھول اٹھا۔ وہ کئی بار نوٹ کر چکی تھی کہ احان دور دور سے زنیرہ کو دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ زنیرہ کے بارے میں بات کرتا تھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ انادل کو خدشہ تھا کہ کہیں احان اس لڑکی سے محبت نہ کر بیٹھے۔ اگر اس نے زنیرہ سے شادی کر لی تو انادل کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ کانپ گئی۔ احان کا رویہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے ضد کی کہ پپھو سے احان کے حوالے سے بات کریں، مگر جب پپھو نے شرمندگی سے کہا کہ احان اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو یہ سن کر انادل کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ احان کو جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی اور اڑیل تھا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ انادل سے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا تھا تو اگلے 10 سال بھی وہ احان کی منتیں کرتی تو بھی وہ اس کی نہ سنتا۔ اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب وہ لوگ احان کے گھر پر رک گئے تھے، انادل نے جان بوجھ کر بہانے سے احان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ اس نے غصے سے انادل کو پیچھے دھکا دیا تو انادل نے جان بوجھ کر اپنے بال کھولے، اپنی شال دور پھینکی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب لوگ پریشانی سے چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں آ گئے۔ پپھو، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ اس نے مجھ پر بری نظر ڈالی ہے، اب کون مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ جان بوجھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ یہ سب سن کر احان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انادل اس پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پپھو نے کانپتے ہوئے زمین سے اس کی شال اٹھائی اور انادل پر دے کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ انادل کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پلان میں انادل اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے خود اپنے ساتھ ایسا کیا ہے۔ احان کی روح فنا ہو گئی اور وہ اپنی صفائی میں بولنے لگا، لیکن احان کے باپ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تم نے انادل کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ مامی روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ احان کا سر گھومنے لگا۔ احان نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا بھی اب اسے ملے گی۔ اس جمعے کو اس کی شادی انادل سے ہوگی۔ اس نے انادل کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی، اب یہ خود اسے عزت دیتے ہوئے اپنائے گا، اپنا نام دے گا، اپنی بیوی بنائے گا۔ احان کے باپ حیات خان زادہ نے فیصلہ سنایا تھا اور وہ کانپتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ سیکنڈز میں برباد ہوا۔ انادل اور اس کی ماں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کسی نے احان پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ انادل کے جھوٹ نے اسے سب کی نگاہوں میں مشکوک اور گنہگار بنا دیا۔ میں چاہوں تو اس گھر سے جا سکتا ہوں، تمہیں دھتکار سکتا ہوں، مگر اب میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں مزید سب کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا۔
اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسی مکار لڑکی سب کی نظروں میں اچھی بن جائے۔ میں شادی کروں گا تم سے، اور ایسا بدلہ لوں گا کہ سب کے سامنے رسوا ہو جاؤ گی تم۔ آہان نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ایک تلخ فیصلہ کیا تھا۔ اس کی انا بلند ہو گئی تھی، اور انادل سے بدلہ لینے کے چکر میں وہ زنیرہ سے کیا ہوا وعدہ بھول بیٹھا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا انادل سے بدلہ لینا۔ محبت اور انتقام میں سے اس نے انتقام کو چن لیا۔ زنیرہ کو بھول کر وہ انادل سے انتقام لینے کا سوچنے لگا تھا۔ آہان کی شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر ہر جگہ تھی، کیونکہ وہ حیات خان زادہ کا بیٹا تھا، جو لاہور کے بڑے بزنس مین تھے اور ہمیشہ ٹرینڈنگ میں ہوتے تھے۔ جب یہ خبر زنیرہ تک پہنچ گئی تھی اور آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، تو بالآخر اس کے گھر والوں کی بات سچ ہوئی تھی۔ غیر مرد کبھی وفا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور دل سے ہمیشہ کے لیے آہان کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اور اس کے گھر والے کہاں گئے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج آہان خان زادہ کا نکاح تھا۔ اس نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور انادل کی طرف آنکھوں میں انتقام کی آگ لیے دیکھا۔ مبارک ہو انادل، اب سے تمہاری بربادی کے دن شروع۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت انادل دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے آہان کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد آہان بھی کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں پھولوں کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انادل محبت بھری نگاہوں سے آہان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے آہان کو جیت لیا ہے، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تو مسٹر آہان، آج میں نے آپ کو حاصل کر ہی لیا۔ اسے دیکھ کر وہ فخریہ انداز میں بولی تو آہان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچا۔ مجھے حاصل کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے انادل کو چھوڑا اور نفرت سے ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ انادل اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ آہان کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کیا۔ اب وہ بے چینی سے آہان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اب تک اپنا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ آہان اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ سگار کو لائٹر سے سلگھا کر وہ پیتا ہوا کہیں دور کھویا ہوا تھا۔ اس خوبصورت رات میں وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر یہاں سگار پیتا ہوا اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے جتانا چاہتا تھا کہ اس کے نزدیک انادل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا انادل کو تڑپانا۔ اس کی اس حرکت سے انادل واقعی تڑپ اٹھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اتنا بھاری جوڑا پہنے اب اسے الجھن ہونے لگی۔ ساری رات وہ اس کے انتظار میں کمرے میں ٹہلتی رہی۔ جب فجر کی اذانیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اسے پورا یقین آ گیا کہ اب آہان کمرے میں نہیں آئے گا۔ اس نے مایوسی سے اپنا لہنگا اتار کر آرام دہ لباس پہنا اور ہاتھ منہ دھو کر بیزاریت سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ اس وقت اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آہان کی وجہ سے اس کی یہ رات خراب ہو گئی تھی۔ وہ آہان کے دل میں اپنی جگہ تب بنا سکتی تھی جب وہ یہاں موجود ہوتا۔ افسوس سے سوچتے ہوئے وہ سو چکی تھی۔ آہان اس کو اس کی اوقات اور حیثیت یاد دلانا نہیں بھولتا تھا۔ وہ روزانہ ہی انادل کی اس کے کمرے میں موجودگی کو نظر انداز کرتا، اور جب رات کو انادل اس کا انتظار کرتی تو وہ کمرے سے ہی غائب ہو جاتا۔ ساری رات یا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا یا آفس کا کام لے کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا، اور انادل تڑپ کر رہ جاتی۔ کافی عرصہ یہیں آنکھ مچولی چلتی رہی۔ ایک دن انادل ناراض ہو کر میکے چلی گئی کہ شاید اس کی غیر موجودگی کو ہی آہان محسوس کر لے، مگر الٹا آہان خوش ہو رہا تھا۔ آہان کو شدت سے زنیرہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔
اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے یقین تھا وہ زنیرہ کو منا لے گا اور اس سے شادی کر لے گا۔ جہاں تک انادل سے شادی کی بات تھی تو وہ صرف اس نے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ اس کے پاس زنیرہ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے فون رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ البتہ اس نے ایک صفحہ دیا تھا جس پر اس کے گھر کا مکمل ایڈریس اور ایک ٹیلی فون نمبر تھا۔ وہ اس صفحے کو ڈھونڈنے لگا تاکہ زنیرہ تک پہنچ سکے، مگر کوشش کے باوجود اسے وہ کاغذ کہیں نہ مل سکا، تو اسے صحیح معنوں میں پریشانی کا جھٹکا لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اور اس کے ملازموں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اس صفحے کا نام و نشان نہیں تھا۔ آہان نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ اس صفحے کو کھو چکا تھا۔ اس پر لکھا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر زنیرہ تک پہنچنے کا واحد راستہ تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو بلایا اور زنیرہ کی تصویر دکھاتے ہوئے اس کے گاؤں کا نام بتایا اور اس کی مکمل معلومات لینے کے لیے بھیجا۔ اتنے دن سے جو وہ ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، اب ایک دم پریشان ہوا۔ کچھ دن بعد اس کے آدمیوں نے خبر دی کہ زنیرہ اور اس کے گھر والے کچھ دن پہلے ہی یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کہاں گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس خبر نے آہان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ کیوں انادل سے بدلہ لینے کے چکر میں وہ زنیرہ کو بھول گیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے زنیرہ سے وعدہ کیا تھا، دوبارہ جاؤ اور پتہ کراؤ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ وہ کرختگی سے بولا تھا۔ وہ لوگ آہان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوبارہ گاؤں جا چکے تھے۔ آہان پریشانی سے اسٹڈی روم میں چکر کاٹتا ہوا زنیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے میں انادل آ گئی۔ آہان، ہنی مون پر جانے کی بات کر رہے ہیں تمہارے ڈیڈ۔ میں نے تو کہہ دیا ہے دبئی کی ٹکٹیں بک کروا دیں۔ تمہارا کہاں جانے کا پلان ہے؟ انادل اس سے خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آہان اس کے ساتھ جائے گا تو وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ جانے کس خوش فہمی میں جی رہی تھی۔ میرا جہنم میں جانے کا پلان ہے، چلو گی وہاں؟ آئندہ میرے سامنے آئی تو واقعی جہنم واصل کر دوں گا تمہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ انادل حیران رہ گئی۔ آہان نے ہنی مون پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی کمپنی کی ایک برانچ لندن میں کھولنے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ بذات خود کچھ عرصے کے لیے لندن جا رہا تھا۔ حیات خانزادہ اسے منع کر رہے تھے کہ یا تو میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں یا تم انادل کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر وہ دونوں کام کرنے پر راضی نہیں تھا۔ وہ انادل کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اکیلا ہی لندن چلا گیا۔ لندن میں رہ کر بھی وہ اپنے ملازموں سے زنیرہ اور اس کے گھر والوں کی رپورٹ لینا نہیں بھولا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کچھ ماہ کے اندر آہان نے اپنی کمپنی کی برانچ کھولی، سٹاف ہائر کیا اور خود پاکستان آ گیا۔ اس نے بذات خود زنیرہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو جیسی دنیا سے غائب ہو چکی تھی۔ آہان کا غم اور پچھتاوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ زنیرہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 سال گزر گیا اور پھر اسے کہیں سے خبر ملی تھی کہ زنیرہ کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ خبر اسے زنیرہ کے گاؤں کی کسی لڑکی سے ملی تھی۔ وہ لڑکی بھی نہیں جانتی تھی کہ زنیرہ کہاں موجود ہے۔ یہ خبر زنیرہ کی اس دوست کو زنیرہ کے ماموں سے ملی تھی، مگر وہ بھی گاؤں سے 2-3 دن پہلے جا چکے تھے۔ کہاں گئے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آہان شکستہ قدموں سے واپس لاہور آ گیا۔ اس کے ذہن میں زنیرہ کی باتیں گونجی تھیں۔ میرے گھر والے میرا رشتہ طے کرنے والے ہیں۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو 20 تاریخ کو میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیے گا۔ اگر آپ نہیں آئے تو ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جائیے گا۔ اس کی باتیں یاد کرتا ہوا وہ تکلیف کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا غم و غصہ کم کرنے کے لیے سگار جلا لیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس وقت شدید پچھتاوے کی زد میں تھا۔ انادل سے انتقام لینے کے چکر میں اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ کاش وہ اسی رات گھر سے چلا جاتا، زنیرہ کو اپنا لیتا اور پھر گھر واپس آ کر
انادل سے انتقام لیتا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی محبت کو بھی جلا دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز توڑ کر رکھ دے۔ اس نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ اس وقت کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ یہ سب انادل کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب اسے انادل سے انتقام لینا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں انادل موجود تھی۔ اس نے انادل کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے قریب جانے لگا۔ وہ اسے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اب صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا، ورنہ باقی انادل کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے سے، اس سے انتقام لینے کے لیے اس کے قریب جاتا، اسے قربت کی چند گھڑیاں دیتا اور اس کے بعد اسے اس طرح سے لا تعلق ہو جاتا جیسا کہ وہ دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے کہنے پر کوٹھے کا رخ کر لیا۔ وہ ان کے ساتھ وہاں پر جاتا اور اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا، اور پھر انادل کو یہ سب بتاتا۔ انادل ٹوٹ چکی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رات اس نے آہان پر الزام لگا کر اور اس سے زبردستی شادی کر کے بہت غلط کیا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ آہان کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور اسے تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر آہان خوش ہو رہا تھا۔ وہ اب اسے ہمیشہ ایسی ہی تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات انادل نے آہان کے ماں باپ کو بتائی تو انہوں نے آہان کے ساتھ بہت سختی کی، جس وجہ سے وہ کوٹھے پر دوبارہ جانے سے توبہ کر لیتا، مگر پھر انادل کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آنے لگتا۔ سب غم یاد آ جاتے تھے، اور اس غم کو دور کرنے اور خود کو سکون دینے وہ کوٹھے پر چلا جاتا۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اس کے دل میں انادل کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے انادل کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر آہان کو نہایت کوفت ہونے لگی۔ میں تمہارا کوئی خیال نہیں رکھوں گا، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے جاؤ، ڈاکٹر مر نہیں گئے، اس نے اس کی طبیعت کو دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ اور پھر جب انادل نے اس کی اس بے رحمی کے بارے میں آہان کی ماں کو بتایا تو وہ اسے لیکچر دینا شروع ہو گئی تھی کہ انادل تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ، جسے سن کر وہ چڑھ کر بولا تھا کہ آپ کی بھتیجے کی میں خدمت نہیں کر سکتا۔ اسے آج پھر سے غصہ آ گیا، اس لیے خود کو پرسکون کرنے اس نے کوٹھے کا رخ کیا تھا، جہاں اتفاق سے اسے زنیرہ مل گئی، وہ لڑکی جسے اتنے عرصے سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے زہر کھا لیا۔ جانے کیوں؟ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئی تھی؟ ان سوالات کا جواب زنیرہ دے سکتی تھی۔ نائکا نے اسے بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے زنیرہ کا شوہر اسے کوٹھے پر چھوڑ کر گیا تھا اور زنیرہ کی قیمت وصول کر کے لے گیا تھا۔ اس کے شوہر رمیز نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بلکہ نائکا سے کہا تھا کہ وہ لوٹ کر یہاں واپس ضرور آئے گا، اور تب تک کے لیے وہ اس لڑکی کو یہیں رکھے اور اس سے خوب فائدہ اٹھائے۔ مگر اپنی قیمت جو اس نے زنیرہ کو خرید کر دی تھی، اس سے دگنی حاصل کرنے کے لیے نائکا نے لالچ میں اسے آہان کو بیچ دیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زنیرہ تو وہی لڑکی ہوگی، اس کی زندگی۔ وہ اس کی زندگی بچانے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ اسی دوران اسے انادل کا فون آ گیا اور اس نے اسے بتایا کہ وہ ہاسپٹل گئی تھی، جہاں اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ انادل کی اس خبر پر وہ جل کر رہ گیا۔ اسے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ بس انادل کا سچ سب کے سامنے لانے والا تھا۔ کچھ دن بعد زنیرہ کو ہوش آ چکا تھا۔ زہر کو اس کے جسم سے پوری طرح نکال دیا گیا اور اب اس کی جان خطرے سے باہر تھی۔ آہان اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھ کر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ انادل نے جو اس کے ساتھ کیا وہ سب بتا رہا تھا۔ زنیرہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کچھ تو بولو زنیرہ،
مجھے بتاؤ تم وہاں کیسے پہنچی؟ تم کہاں غائب تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بول رہا تھا اور زنیرہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے آہان کو اپنے ساتھ گزری قیامت کے بارے میں بتایا۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے گاؤں پہنچی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ اسے آہان کا انتظار تھا کہ کب وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ اس کی بڑی بہن ہنا کی بھی شادی تھی، مگر ہنا خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ خوش کیوں نہیں ہیں اس شادی سے؟ زنیرہ نے پوچھا تو ہنا نے رو رو کر اسے بتایا کہ وہ رمیز سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایان کو پسند کرتی ہے۔ رمیز ایک برا لڑکا ہے جو جوا لگاتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے۔ ہنا کی بات سن کر زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 2 ہفتے بعد اس کی شادی تھی اور وہ اس طرح کہہ رہی تھی، ہمیں رمیز کی اصلیت بتانی چاہیے گھر والوں کو۔ زنیرہ نے کہا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب زنیرہ نے اپنی بہن کی حمایت کی تو بدلے میں اسے گھر والوں کی ڈانٹ سننے کو ملی۔ ہنا نے بھی اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی، لیکن گھر والے اپنی عزت کی پرواہ کر رہے تھے کہ رشتہ توڑ دیا تو بہت بے عزتی ہوگی۔ جب ہنا کو ہر طرف سے دروازے بند ملے تو اس نے اپنی خفیہ محبت ایان کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور رات کے پہر وہ سب سے چھپ کر ایان کے ساتھ بھاگ گئی، اور وہ لوگ لاہور میں چھپ کر رہنے لگے۔ انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ جب زنیرہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہنا بھاگ گئی ہے تو انہیں اپنی عزت داؤ پر لگتی محسوس ہوئی۔ وہ جہاں ملے اسے مار دیا جائے گا، ہنا کے باپ نے کہا تھا، اور پھر وہ لوگ عزت بچانے کی خاطر کسی کو بتائے بنا کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے گاؤں والوں کو سچ پتہ چلتا اور ان کی عزت خراب ہو جاتی۔ کراچی آ کر رمیز سے انہوں نے زنیرہ کی زبردستی شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد زنیرہ اور اس کے گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے رمیز سے زنیرہ کی شادی کر کے غلطی کر دی۔ وہ شخص واقعی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ جوئے لگاتا تھا، شراب پیتا تھا، لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ زنیرہ کو وہ مارا کرتا اور اس سے پیسے بٹورتا تھا۔ زنیرہ کے گھر والے جان چکے تھے کہ ہنا نے گھر سے بھاگ کر شاید اچھا کیا تھا۔ اگر ہنا کی شادی رمیز سے ہو جاتی تو وہ تب بھی ایسا کرتا، اس لیے انہوں نے ہنا کو معاف کر کے اس کے شوہر کو قبول کر لیا۔ اب وہ لوگ زنیرہ کی طلاق کروانا چاہتے تھے، مگر رمیز اسے وہاں سے لے کر چلا گیا اور لاہور میں ایک نائکا کو بیچ دیا۔ شاید وہ اب بھی کراچی میں ہی موجود تھا۔ آپ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں آہان، آپ نے مجھے بچا لیا ان لوگوں سے، اس کے لیے میں آپ کی احسان مند ہوں۔ وہ زہر میں نے وہاں آتے ہی کھا لیا تھا، کیونکہ میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، اور میں جانتی تھی اب میری عزت خطرے میں ہے، اسی لیے زہر کھا لیا۔ مگر اس کا اثر ہونے میں کچھ دن لگ گئے، کیونکہ وہ سلو پوائزن تھا۔ لیکن اب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان حادثات نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور آہان کا مقصد اب رمیز کو ڈھونڈنا تھا۔ یوں اس نے پولیس میں خبر دی اور اپنے ملازمین کو کراچی بھیج دیا۔ کچھ دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ رمیز کو پکڑ کر لائے تھے، جہاں آہان نے اسے جیل بھجوا دیا اور زنیرہ کی طرف سے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اس کے بعد وہ زنیرہ کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر گیا تھا۔ میں واپس آؤں گا زنیرہ، اپنی عدت پوری کر لو، پھر تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر زنیرہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کے گھر والے آہان کے شکر گزار تھے۔ آہان جب واپس گھر آیا تو اس کا سامنا انادل سے ہوا۔ میں شادی کر رہا ہوں زنیرہ سے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں اور میرا بچہ بھی تمہارے پاس رہے تو اپنی غلطیوں کا سب کے سامنے اعتراف کر لو، ورنہ پھر طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جانا۔ آہان نے گویا اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماضی میں لگایا گیا جھوٹا الزام آج اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ سوچ لو، 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس،
اگر 2 دن بعد تم نے سب کو سچائی نہ بتائی تو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے تمہیں۔ آہان کی باتوں نے اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آہان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے آہان کو اپنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا، آہان کو سب کی نگاہوں میں برا بنا دیا تھا۔ اس نے آہان کو حاصل کرنے کے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی آہان، لیکن وعدہ کرو تم مجھے طلاق نہیں دو گے۔ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اپنے بچے کو اس کی ماں سے دور مت کرنا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اپنے آنسو پونچھ کر انادل خود کو سب کے سامنے ماضی میں کیا گیا ایک ایک جرم بتانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ رات کو جب سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے تو انادل نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنی اس حرکت کے بارے میں بتا کر اس نے سب کو حیران چھوڑ دیا۔ اس رات میں نے آہان پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس الزام نے آہان کو اس کی محبت سے دور کر دیا۔ میری وجہ سے انہوں نے اس کوٹھے کا رخ کیا۔ صرف اس الزام نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ سب میں نے نادانی میں صرف ان سے شادی کے لیے کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ انادل رو رہی تھی اور سب نے سنا تھا تو سب دنگ رہ گئے تھے۔ ماما، پاپا، آپ لوگ تیار رہیں، ہمیں زنیرہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ میں انادل کو طلاق نہیں دوں گا اگر آپ لوگ بخوشی میری شادی زنیرہ سے کروائیں گے۔ آہان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سبھی شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس پر یقین کیوں نہیں کیا تھا، کیوں اتنا عرصہ وہ اپنے بیٹے کو گنہگار اور خطا کار سمجھتے رہے تھے۔ زنیرہ کی عدت ختم ہونے کے بعد آہان اپنے گھر والوں کو لے کر عزت سے زنیرہ کو بیاہ کر لے آیا۔ انادل پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ کاش امی میں نے اس رات آہان پر الزام نہ لگایا ہوتا۔ مجھے بہت افسوس ہے اور اب شاید میں ساری عمر اسی پچھتاوے میں رہوں گی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی اور اسے یوں دیکھ کر اس کی ماں کو بھی دکھ تھا کہ کاش اس رات انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا ہوتا، بلکہ الٹا وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھیں تاکہ اس کی شادی آہان سے ہو جائے۔ زنیرہ دلہن بنی آہان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آہان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اس لیے اس نے اب کبھی کوئی بھی غلط کام کرنے اور کوٹھے پر دوبارہ جانے سے توبہ کر لی۔ کاش زنیرہ میں انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر دیر نہ کرتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ میں خوش ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری اس ظالم انسان سے جان چھوٹ گئی اور میں آپ کے پاس آ گئی۔ وہ ماضی کے دردناک دنوں کو یاد کرتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، مگر وہ وعدہ میں بھول گیا تھا۔ مگر آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارا بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے زنیرہ کو اپنے حصار میں لیا۔ زنیرہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا بھیانک ماضی گزر گیا تھا اور آہان دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش وہ انتقام میں حد سے آگے نہ بڑھتا، اور دوسری طرف انادل بھی افسوس کر رہی تھی کہ کاش آہان کو پانے کے لیے وہ بھی حد سے آگے نہ بڑھتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔